بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی نیک عورت کا واقعہ شیئر کریں گے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ حضرت آسیہ پر فرعون نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ حضرت آسیہ ریان بن ولید کی نسل میں سے تھی۔ یہ وہ بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ حضرت آسیہ بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل اور پاک دامن تھی۔ ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ہی فرعون نے شادی کا پیغام بھیجا۔ حضرت آسیہ کے والد جو کہ شادی کے لیے راضی نہ تھے، فرعون کے خوف سے انہوں نے شادی کے لیے ہاں کر دی اور حضرت آسیہ کی شادی فرعون کے ساتھ کروا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھ کر حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، لیکن انہوں نے فرعون کے سامنے اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ پاک کو ایک مانتی تھی اور عبادت کرتی تھی۔ ایک دن فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کرنے کے لیے محل میں بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا۔ ان جادوگروں نے اپنے سانپ نیچے چھوڑ دیے جو کہ لوگوں کو ڈسنا چاہتے تھے۔ فرعون اور سبھی لوگ وہاں پر تالیاں بجا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ایک بہت بڑا سانپ آ کر ان کو ڈسنے لگا۔ یہ دیکھ کر سب کے سب حیران رہ گئے تھے۔ وہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ اس بات کا غصہ فرعون کو بہت زیادہ آیا۔ حضرت آسیہ بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت آسیہ بھی دل ہی دل میں ایمان لے آئی تھی۔ حضرت آسیہ کے دل ہی دل میں ایمان کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس معجزے کے کچھ عرصہ بعد فرعون کی ایک باندی فرعون کی بیٹی کے سر کے اندر کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی نیچے گر گئی۔ اس عورت نے کنگھی اٹھاتے ہوئے کہا بسم اللہ۔ یہ بات فرعون کی بیٹی نے سن لی تو اس لڑکی سے پوچھا تیرا خدا میرے باپ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ تو وہ عورت بولی جی ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا اور اس پوری دنیا کا ایک ہی خدا ہے، اللہ تبارک و تعالی۔ وہ لڑکی فرعون کے پاس گئی اور اس کے سامنے اس عورت کی شکایت کی، جسے سن کر فرعون بہت غصے میں آ گیا۔ اس ظالم فرعون نے اس باندی اور اس کی بچیوں کو گرم تیل کے اندر ڈلوا دیا جس تیل کے نیچے آگ جل رہی تھی۔ یہ منظر حضرت آسیہ بھی دیکھ رہی تھی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ کی آنکھوں سے سارے پردے اٹھا دیے۔ حضرت آسیہ کیا دیکھ رہی ہیں کہ فرشتے آسمان سے آتے ہیں اور اس باندی کی روح کو اور اس کی بچیوں کی روح کو اپنے ساتھ آسمان میں لے کر جا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت آسیہ کا ایمان اور بھی جاگ گیا۔ وہ فرعون سے بہت زیادہ سخت نفرت کرنے لگی۔ تبھی فرعون حضرت آسیہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت آسیہ فرعون کو کہنے لگی تو ساری مخلوقات سے خبیث اور کافر ہے۔ فرعون بولا کیا تمہیں بھی یہ جنون ہو گیا ہے؟ حضرت آسیہ بولی نہیں، مجھے جنون نہیں ہوا، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ تیرا، میرا اور ساری مخلوقات کا خدا صرف ایک اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ فرعون نے حضرت آسیہ کو اپنا پورا زور لگا کر سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت آسیہ اپنی بات پہ، اپنے ایمان پہ ڈٹی رہی۔ اس وقت فرعون نے چال چلی، حضرت آسیہ کے والد کو بلایا، اسے کہا کہ جو جنون اس عورت کو ہو گیا تھا میں نے اس کو گرم تیل میں پھکوا کر جلا دیا۔ جنون آپ کی بیٹی کو بھی ہو گیا ہے، اس کو سمجھا لیں۔ اگر یہ ایمان سے نہ پھری تو میں اسے سخت عذاب دوں گا۔ تم لوگ اپنی بیٹی کو سمجھا لو۔ حضرت آسیہ کے والد نے کہا بیٹی یہ بہت ظالم ہے، تم پر بہت ظلم ڈھائے گا، اس کے سامنے چپ ہو جاؤ۔ لیکن حضرت آسیہ نے کہا کہ میں ایمان لے آئی ہوں، میرا ایمان تازہ ہوتا جا رہا ہے، میں اس کے آگے ہار نہیں مانوں گی، میں ایک خدا پر ایمان لا چکی ہوں۔ یہ سن کر اس خبیث فرعون کو اور بھی غصہ آ گیا۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حضرت آسیہ کو باندھ کر کوڑے مارنے شروع کر دو۔ جتنے ظلم ڈھائے جا رہے تھے اتنا ہی حضرت آسیہ کے دل میں ایمان تازہ ہو رہا تھا۔ کوڑے مار مار کر فرعون حضرت آسیہ کو ایمان سے پھیرنے سے ناکام رہا۔
उस वक्त फ़िरौन ने एक और चाल चली। फ़िरौन ने हज़रत आसिया को धूप में लेटाकर 4 मेखें उसके जिस्म में लगा दी और एक बड़ा पत्थर उठाकर उसके सीने के ऊपर रख दिया, और फिर हज़रत आसिया से पूछने लगा, अब भी वक्त है, ईमान से फिर जाओ। हज़रत आसिया ने ऐसा जवाब दिया कि सब सुनने वाले हैरान के हैरान रह गए। तू मेरे जिस्म पर तो जुल्म व सितम ढा रहा है, लेकिन मेरा दिल अल्लाह की पनाह में है। तो मेरा एक एक टुकड़ा भी कर देगा, तब भी मेरे इश्क के अंदर कमी नहीं आएगी। तभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुज़र रहे थे। हज़रत आसिया ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि क्या मेरा रब मुझ पर खुश है या नाराज़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए आसिया, तेरा रब तुझ पर खुश है, अपने फरिश्तों के सामने तेरे कारनामों पर फ़ख्र कर रहा है। ए आसिया, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सवाल कर, तेरी हर हाजत कबूल की जाएगी। हज़रत आसिया ये दुआ करने लगी, ऐ मेरे रब, अपने पास जन्नत में मेरे लिए घर बनाओ, मुझे इस फ़िरौन से निजात दे। जब फ़िरौन ने हज़रत आसिया का जुनून व इश्क देख लिया, तब फिर फ़िरौन ने ये फ़ैसला किया कि हज़रत आसिया को शहीद कर दिया जाए। उसने अपने जल्लादों को हुक्म दिया कि एक बड़े पत्थर की चट्टान लेकर आओ। उस चट्टान को हज़रत आसिया के ऊपर फेंक कर आसिया को कुचल डालो। जब उस पत्थर को हज़रत आसिया के पास लाया गया, उस पत्थर के हज़रत आसिया के ऊपर गिरने से पहले ही अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आसिया की रूह को कब्ज़ कर लो। जब पत्थर की चट्टान गिरी तो एक बेजान जिस्म पर गिरी। हज़रत आसिया को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में घर दिया। या अल्लाह, हम तौबा करते हैं अपने हर एक गुनाह से। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए। इस तरह की मालूमात शेयर करने से ईमान ताज़ा हो जाता है। और हमारे चैनल हमना वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की प्यारी प्यारी और मालूमाती वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म में इजाफ़ा करे। आमीन।